عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے یہ، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قول اسقا طعاما، آگے بات آ رہی ہے نا، میں پہلے حوالہ سنا دیتا ہوں۔ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ حلال ذبیحہ لے آنا، حلال حلال حرام نہ، کیوں؟ کانو یذبحون للطواغیت، یذبحون للطواغیت، وہ بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ کس کے نام پر ذبح کرتے تھے؟ بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ مولانا اب خیال کرنا، میں معنی کر لوں، ایک جملہ سناتا ہوں۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِكِكُمْ هَٰذِهِ، پس بھیجو تم اپنے میں سے ایک کو، اپنے ایک کو، بِوَارِكِكُمْ هَٰذِهِ، اس سکے کے ساتھ۔ یہ ورق کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، چاندی کے معلوم ہو اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ ہاں، بِوَارِكِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف یہ چاندی کا سکہ دے کر ایک کو بھیجو۔ فَلْيَنْظُرْ، سبحان اللہ، فَلْيَنْظُرْ، پس چاہیے کہ دیکھے، یعنی غور فکر کرے، تحقیق کرے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کون سا اس کا زیادہ پاکیزہ ہے روئے کھانے کے، پاکیزہ کھانا کون سا ہے۔ بعض لوگوں نے مانا کیا بھئی عمدہ کھانا لے کر آئے، چونکہ یہ وزیروں کے بیٹے تھے نا، امیروں کے، عمدہ کھانا، اچھا کھانا لے کر آئے۔ مانا نہیں، یہ مانا نہیں، اسقا طعامن سے یہاں مراد حلال کا کھانا ہے، حلال ذبیحہ لے کر آئے، حرام ذبیحہ لے کر نہیں آنا بتوں کے نام والی۔ اسقا طعامن، کھانے کی بھی محتاج تھے نا، جو کھانے کا محتاج ہو دوسرے کا حاجت روا کیسے بن سکتا ہے؟ اچھا، وہ خود کھانے کا محتاج ہے، خود نظر و نیاز کے لئے کیسے بن سکتا ہے؟ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اب میں نے جو جملہ سنانا ہے ساتھی نیچے نہ دیکھیں، تو کیا کہا انہوں نے بھئی پیسے لے کر جا اور ذبیحہ حرام لے کر آنا یا حلال لے کر آنا؟ اور حرام ذبیحہ سے کیا مراد ہے؟ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا ہے وہ لے کر نہیں آنا، کیونکہ غیر اللہ کے نام کی وہ چیز بازار میں بکا کرتی تھی، جیسے آج درباروں پر لوگ بکرے جانور دیتے ہیں نا، ان کے پاس زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ منڈی میں جا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ جس طرح غیر اللہ کے نام کے نظر و نیاز والا جانور، بکرا، دمبا وغیرہ منڈی میں اگر بک رہا ہو، ہمیں پتہ ہے غیر اللہ کے نام کی چیز ہے اور انہوں نے یہاں بیچنے کے لیے بھیجی ہے، استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ کا نام آیا، یہ فلاں کے نام کی منت منوتی نظر و نیاز ہے تو وہ چیز حرام ہو گئی۔ انہوں نے بھی کہا تھا جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے وہ لے کر نہیں آنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اے مانا نہیں کرنا مشرے دی کٹھی نہ گھنوے، یہ قرآن کی تحریف ہے۔ سن دے بیٹھے ہو؟ سن دے بیٹھے ہو؟ ہاں، مانا کیا ہے؟ بتوں کے نام کا جو ذبیحہ ہے وہ لے کر نہیں آنا۔ او اس کا مطلب یہ ہوا، ایک اور جملہ سناؤں آپ کو، وڈے علماء تھوڑا ذوق بیدار ہوئے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اس بھیجنے والے کو کہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح ہے وہ لے کر نہ۔ ایک اور بات، ان کا کیا خیال تھا کہ جب ہم یہاں سے گئے ہیں تو کل گئے ہیں نا، پیچھے سارے مشرک تھے، موحد تو نہیں تھے، ان کو کیا پتہ تھا 309 سال گزر چکا ہے۔ اچھا، یہ تو اس خیال میں تھے بھئی سارے مشرک ہیں، خیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہ۔ اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ یہ کہنا چاہتے تھے بھیجنے والے کہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ان کے ہاتھ سے لے کر نہ آنا، اس کے علاوہ ذبیحہ ہو تو لے آنا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے نا، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہ ہو اور مشرکین کا اللہ کے نام پر جو ذبیحہ ہے وہ لے آنا، اور غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں لانا۔ پتہ نہیں گل سمجھئے یہ کہ نہیں؟ جرا غیر جناح تے ذبح تھیا پہ او نہ گھنوے، اس تو علاوہ اگر مشرک دا ہوئے تو او گھدیا وے۔ کیا مطلب نکلا؟ ہاں۔